بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے کہا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنے خامدوں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم میں شوہردیدہ اور کنواریاں سب شامل ہیں۔ نیز اللہ کا فرمان ہے، تم اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ مشرک مرد ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، جو عورتیں خامد نہیں رکھتی تم ان کا نکاح کر دو۔ صحیح بخاری 5127۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ دور جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں، ایک شخص دوسرے شخص کے پاس اس کی زیر پرورش لڑکی یا اس کی بیٹی سے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، پھر اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے، جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو فلاں شخص کے پاس چلی جا اور اس سے منہ کالا کر لے، اس مدت میں شوہر خود اس سے جدا رہتا ہے، اس سے ہم بستر نہ ہوتا۔ پھر جب اس غیر مرد سے اس کا حمل ظاہر ہو جاتا جس سے اس نے منہ کالا کیا تھا، اس کے بعد اگر خامد کی طبیعت چاہتی تو اس سے صحبت کرتا، اور ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ اس کا لڑکا اچھا اور خوبصورت پیدا ہو، اور یہ نکاح استبضاع کہلاتا تھا۔ تیسری صورت یہ تھی کہ چند آدمی جو 10 سے کم ہوتے کسی عورت کے پاس باری باری جاتے، ان میں سے ہر ایک اس سے ہم بستر ہوتا۔ پھر جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی تو بچہ جنم دیتی تو وضع حمل کے چند دن بعد ان تمام مردوں کو بلاتی۔ اس موقع پر ان میں سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ وہ سب اس عورت کے پاس جمع ہو جاتے تو ان سے کہتی کہ تم اپنے حال کو خوب جانتے ہو، اب میں نے یہ بچہ جنم دیا ہے۔ پھر وہ کہتی، اے فلاں یہ تیرا بچہ ہے، اور جس کا چاہتی نام لے لیتی۔ پھر وہ لڑکا اس کا سمجھا جاتا اور وہ شخص اس سے انکار کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ چوتھی صورت یہ تھی کہ بہت سے لوگ ایک فاحشہ عورت کے پاس آیا جایا کرتے تھے، عورت اپنے پاس کسی بھی آنے والے کو نہیں روکتی تھی۔ یہ فاحشہ ہوتی تھی جنہوں نے اپنے دروازوں پر جھنڈے لگا رکھے تھے جو ان کے لیے امتیازی نشان کی حیثیت رکھتے تھے۔ جو کوئی بھی ان کے پاس جانے کی خواہش رکھتا ان کے پاس چلا جاتا۔ جب ان میں سے کوئی عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ جنم دیتی تو اس کے پاس آنے جانے والے لوگ سب جو جمع ہو جاتے، کسی قیافہ شناس کو بلاتے اور جس کے ساتھ بچے کی مشابہت دیکھتا اس کے ساتھ بچے کو لاحق کر دیتا۔ پھر وہ بچہ اس کا بیٹا کہا جاتا۔ وہ آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا گیا تو آپ نے دور جاہلیت کے تمام نکاح کالعدم کر دیے، صرف اس نکاح کو باقی رکھا جس کا آج کل رواج ہے۔